السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من أدب حسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کی زیارت کر کے ملاقات کر کے خوشی محسوس کر رہا ہوں. اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں میں قیامت تک ایمان جاری اور ساری رہے، اور ہمارے وڈیروں نے، بزرگوں نے یہ جو امانت ہم تک پہنچائی ہے، اللہ پاک یہ امانت آنے والی نسلوں تک سلامتی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، نسلوں تک یہ امانت ہمیں بھی پہنچانے کی، اس کے لیے ذریعے کے طور پر اللہ پاک ہمیں قبول فرمائے. اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ برننگ ایشو ہمارا کیا ہے؟ سلگتا ہوا مسئلہ. کئی ٹاپک آپ کو مل جائیں گے، تھوڑا ذرا باہر نکلیے تو آپ کو قسم قسم کے نعرے ملیں گے. کیا کیا ٹاپک، کیا کیا سبجیکٹ، جتنے منہ اتنی باتیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت مفتی اعظم ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں، ابھی امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی نے آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی، اور فائنانس کے سلسلے میں اللہ پاک نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے، یوروپ کی بڑی بڑی بینکوں کے وہ ایڈوائزر ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں اقلیتی ملک، یعنی جن ملکوں میں، جن کنٹری میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری نسل کی ایمان کی حفاظت. نئی نسل اور نیو جنریشن کے ایمان کی حفاظت، یہ لگومتی دیشوں میں، مائنورٹی ملک میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. رات دن ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں پلنے بھرنے والی نسلوں کا آئندہ کیا ہوگا. ہم لوگوں نے بہت اچھا دور پایا، لیکن میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مایوسی کفر ہے. حضرات انبیاء، حضرات صحابہ کی تاریخ پڑھیے، تنے تنہا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے لیکن پوری تاریخ کو پلٹ دیتا ہے. اگر دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جناب نبی پاک علیہ السلام ابھی دنیا سے رخصت ہوئے، اور اسی کے ساتھ کئی قبائل
اسلام سے پھر گئے، مرتد ہوئے۔ منافق قسم کے کچھ لوگ تھے، ابھی ان کا ایمان اتنا جمع ہوا نہیں تھا، ایسے کئی قبیلے اسلام سے پھر گئے۔ نئے نئے مدعیان نبوت کھڑے ہوئے، نبوت کا دعویٰ لے کر۔ کئی مسائل پیش آئے اس وقت۔ کچھ قبائل ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کریں گے لیکن اپنے طور سے بیت المال میں، اسلامی خزانے میں جمع نہیں کریں گے۔ لیکن اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فراست، ان کی بصیرت، ان کی ایمانی طاقت، اس نے جو مقابلہ کیا، وہ ایک موقع تھا تاریخ میں، ایسا لگتا تھا کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک دوسرا دور تاریخ میں ملتا ہے سن عیسوی 12ویں 13ویں صدی کے بیچ والا دور، 12-13 صدی کے بیچ والا دور، تاتاریوں کا حملہ۔ عراق اور بغداد پر تاتاریوں نے حملہ کیا، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایک لائبریری بغداد میں جلائی گئی جس کی وجہ سے دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک کالا بہا، راکھ کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی لاشوں کے مینارے بنائے گئے تھے، ڈھیر لگا دیا تھا۔ 18 لاکھ قتل ہوئے تھے اس وقت۔ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے تک لال بہا ہے خون کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت مسلمان عورتیں جو ان کے گھروں میں پہنچی تھی، ان کے ذریعے سے اللہ نے ایک نئی نسل تیار فرما دی۔ اگر ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ ہو جاتا تو 1857 میں ہو جاتا۔ مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا، برٹش گورنمنٹ آئی تھی۔ برٹش گورنمنٹ نے انگلینڈ سے، یوروپ سے پادریوں کو بلانے کا سلسلہ جاری کیا تھا۔ مدراس، بنگلور، کلکتہ، کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں پر عیسائی پادری اور پریسٹ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے نہ اتر پڑے ہو۔ لیکن اس دور میں ہمارے اکابر، انہوں نے رو رو کر اللہ سے مانگا۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ۔ تاشکند و بخارا کی تاریخ بتلاتی ہے 600 سال تک اسلامی حکومت رہی۔ وہاں بخاری شریف لکھی گئی، وہاں پر ترمذی شریف لکھی گئی، ابن ماجہ لکھی گئی، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے آتھر رائٹر وہاں پیدا ہوئے۔ لیکن مسلم حکومت کا خاتمہ ہوا تو اسلام کا خاتمہ۔ ابھی چند سالوں پہلے حضرت مفتی خانپوری صاحب، مفتی بارڈولی صاحب کا دورہ ہوا۔ کچھ نوجوان دورے آئے اور کہا کہ آپ کے پاس بخاری شریف ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ جس سرزمین کے اوپر بخاری شریف لکھی گئی، وہاں کے نوجوان بخاری دیکھنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ حکومت کا خاتمہ، مسلمانوں کا خاتمہ، اسلام کا خاتمہ۔ اسپین کا بھی یہی حال۔ اسپین میں کافی لمبی حکومت رہی، 800 سالہ حکومت کہی جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ ایک دور تھا اسپین کا۔ مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہاں پر اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ آج سے کچھ سالوں پہلے اسپین کے ایئرپورٹ کے اوپر کوئی قبلہ بتانے والا نہیں تھا۔ اب الحمدللہ کچھ جماعتوں کی آمد و رفت شروع ہوئی، لیکن آج بھی قرطبہ جو دنیا کی 3 نمبر کی سب سے بڑی مسجد، لیکن لاک لگا ہوا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ اسلام کا خاتمہ۔ تو ادھر مغل سلطنت کا جب خاتمہ ہو رہا تھا، سورج غروب ہو رہا تھا، ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام کو فکر لاحق ہوا
کہ تاریخ یہ بتلاتی ہے، اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سامان پیدا کر۔ یہ ہمارے مینارے اور یہ ٹوپیاں اور یہ داڑھی اور یہ برقعے اور یہ مسجدیں اور مدرسے، ہمارے قبرستان اور اوقاف، یہ باقی رہے، اس کی بقا کا سامان پیدا کر۔ 1857 کا یہ واقعہ اللہ پاک نے 1864 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی نعمت و تحفہ عطا فرمایا۔ یہ ایک مدرسہ نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند یہ مدرسہ نہیں، یہ ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا سامان ہے۔ اور ہندوستان ہی نہیں، آج دنیا کے چپے چپے میں الحمدللہ اس کا فیض ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت گنگوہی علیہ الرحمہ، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ، ان سب لوگوں نے سر جوڑ کر بیٹھے اور اللہ سے مانگا، راتوں کی نیم شبی دعائیں، اللہ نے اس کے نتیجے میں یہ مدرسہ دیا۔ پھر اکابر نے چپے چپے میں مدرسوں کا جال بچھایا، ایک نیٹ ورک لگا دیا۔ یہ مکتب یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑی جائیداد ہے، یہ ہمارا بینک بیلنس ہے۔ مکاتب کے بغیر ہماری نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ ہماری نئی نسل، ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت کا بہت بڑا ذریعہ یہ مکاتب ہیں، چھوٹے مدرسے ہیں۔ بڑے دارالعلوم وہ فرض کفایہ کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی قوم میں سے چند آدمی مولوی، مفتی، قاری، قاضی، خطیب اگر یہ بن جاتے ہیں، ادیب بن جاتے ہیں، کام چل جائے گا امت کا۔ لیکن مکتب میں، چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں فرض عین، یعنی ہر ایک کی ضرورت۔ قوم میں سے چند بچوں کا پل لینا کافی نہیں، ایک ایک بچے کا مکتب میں آنا ضروری۔ ہمیں اپنے علاقے میں چاروں طرف سروے کرنا چاہیے، کوئی مسلمان بچہ مکتب کی تعلیم سے خارج نہ رہے، الگ نہ رہے۔ میرے بھائیوں، مکتب یہ فقط قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کی تعلیم کا نام نہیں ہے، مکتب کے پیچھے بہت بڑے مقاصد ہیں۔ مکتب یعنی ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، ہمارے کلچر کی حفاظت۔ بہت سے والی مکتب میں آتے ہیں بچوں کے داخلے کے لیے اور یوں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے بچے کو قرآن مجید پڑھنا آ جائے تو کافی ہے۔ تمہارا جو بھی مقصد ہو، لیکن ہمارے اکابر جنہوں نے مکاتب کی بنیاد ڈالی تھی ان کا مقصد بہت بلند ہے۔ ہمارے چھوٹے مدرسوں کے ذریعے ہمیں ان کے آخری سانس تک کا سامان فراہم کرنا ہے، اس لیے کہ جماعتوں میں جانے والے احباب 5، 10، 15، 20%، دارالعلوم میں جانے والے 15-20%، باقی 70-80%۔ یہ جو بچے ہیں نہ وہ جماعت میں جاتے ہیں نہ بڑے مدرسوں میں جاتے ہیں، ان کو تو مکتب میں جو اتحیات ملی، جو دعائے قنوت یہاں پر سیکھی، وہ ان کو اپنی قبر تک لے جانا ہے۔ یوں کہہ لیجئے یہ جیوا ڈوری ہے ان کی۔ جیسے کچھ لوگوں کے لیے جیوا ڈوری ہوتی، کہتے ہیں کہ یہ روڈ، یہ راستہ ہمیں شہر تک لے جاتا ہے، ہماری روزی روٹی اس سے وابستہ ہے، تو وہ جیوا ڈوری کہتے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کی حفاظت ہمارے مکتب کے اوپر قائم ہے، اس سے وابستہ ہے، یہ ہماری جیوا ڈوری ہے، روحانیت کی، ایمانیات کی، اسلامیات کی، اخلاقیات کی، ہماری تہذیب کی یہ جیوا ڈوری ہے۔ ہمیں ہمارے مکاتب کی کسی بھی طرح حفاظت کرنی ہے۔ میں ایک روٹی کے بجائے آدھی روٹی کھاؤں اور آدھی روٹی میں مکتب میں دوں، لیکن میرے مکتب کو آنچ نہیں آنی چاہیے۔
یہ ہمارے وڈیلوں نے، بزرگوں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ، بہت قربانیوں کے ساتھ یہ مکتب نامی امانت ہمیں یہاں پہنچائی ہے. یہ ہمیں آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہے. میں آج کی اس مجلس میں یہ دو ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس مکتب کی لائن سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. بہت کوتاہی بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے بہت سے لوگ مکتب کی قدر و قیمت نہیں جانتے. اسکول کی جتنی اہمیت، ٹیوشن کی جتنی اہمیت، وہاں کے ایڈمیشن کی جتنی اہمیت اور مہتوتا ہے، اتنی مکتب کی اور مدرسے کی نہیں ہے. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے ان حفاظ، قراء، علماء، ہمارے یہ مدرسین کو چھوٹی چھوٹی سیلری اور تنخواہوں کے اوپر ہماری اولاد کی ایمان کی حفاظت کا سامان فراہم کرتے ہیں. اگر یہ مکاتب نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے سوچو، کون ایسے والی ہیں جو اپنی اولاد کو دعائے قنوت اور التحیات سکھائے؟ بہت کم ایسے ہوں گے. یا تو فرصت نہیں، یا فرصت ہے تو ان کو اہمیت نہیں ہے. جن علاقوں میں، جن اسٹیٹ میں، جن ملکوں میں، کنٹریوں میں مکاتب نہیں ہیں، وہاں کا حال بہت عجیب و غریب. 400 آدمی کا مجمع ہوگا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. اندور میں نماز پڑھ رہا تھا عشاء کے بعد وہاں کے امیر جماعت کی ملاقات ہوئی. مجھے کہنے لگے کہ مولانا یہ 400 آدمی کا مجمع ہے، آپ اس کو گجرات کے اوپر قیاس نہ کیجیے، گجرات جیسا نہ سمجھیے. میں نے کہا کیا مطلب؟ تو کہا کہ آپ کے گجرات میں 400 کی مسجد، اس میں 350 کو دعائے قنوت آتی ہے، 50 کو نہیں آتی ہوگی. ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے، فگر بالکل الٹا. 50 کو آتی ہے، 350 کو دعائے قنوت نہیں آتی. اب دعائے قنوت نہیں آتی ہے تو پھر ان کی نمازوں کا کیا حال؟ وتر کی نماز کیسے پڑھیں گے؟ قرآن مجید نازلہ پڑھنا نہیں آتا تو پھر والدین کو کیا بخشیں گے؟ بڑے بڑے مجمع ایسے دیکھے ہیں بیرون میں کہ جنازے کی نماز کے موقع پر 500 آدمی آتے ہیں، 100 آدمی نماز پڑھتے ہیں، 400 باہر کھڑے رہتے ہیں. پوچھا گیا کیوں؟ تو کہا کہ جنازے کی ان کو دعائیں نہیں آتی ہے، مکتب کی تعلیم نہیں ملی. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ مکاتب. ہمیں ان مکاتب کو کسی بھی قیمت پر زندہ رکھنا ہے. اللہ ہمارے ان اکابر کو جنہوں نے اس کی بنیادیں ڈالی، شروع میں کیسی مشقتیں، یہاں حفاظ، علماء، قرآنی ملتے تھے، کہیں ٹونک سے، کہیں راجستھان سے، کہیں سے لاتے تھے. ان کو بیل گاڑی میں ان کو لاتے تھے، لے جاتے تھے، ان کے گھروں کی فکریں کرتے تھے. کوئی چیز لاتے تھے تو آدھی چیز ان کے گھر پہنچاتے تھے، آدھی چیز اپنے گھر رکھتے تھے. اس طرح کر کے یہ مکتب اور یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے یہ اس لیول پر آئے ہیں. اللہ ہمارے ان اکابر کو، ان وڈیلوں کو جنہوں نے شروع میں محنتیں کی، بنیادیں ڈالی اور آج تک جنہوں نے مینجمنٹ کیا، اس کی فکریں کی، قربانیاں دی، اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. اور آئندہ بھی جو لوگ ان مکتب اور مدرسوں کو ان کے لیے قربانی دیتے رہیں گے، ان کے لیے بھی یہی دعائیں ہیں. اللہ ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مکاتب کی لائن سے، حوالے سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. پہلی ذمہ داری، بچوں کو صبح سویرے تیار کر کے مکتب میں بھیجنا، یہ والی کی ذمہ داری. جیسے ہم اسکول کا وقت ہوتا ہے تو ان کا ٹفن تیار کرنا، ان کا دفتر تیار کرنا، ان کا یونیفارم تیار کرنا، ان کو بائک پر لے جا کر چھوڑنا، شام کو لینے کے لیے جانا، ان کا ایگزام آیا ہے، ان کا ٹیوشن کلاس ہے، ان کا فلاں ہے، ایک ایک چیز کی خبر. 80 سال کی بڑھیا عورتیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ آج میرے بیٹے کا، میرے پوتے کا، نواسے کا ایکسٹرا پیریڈ ہے.
اور مکتب کی چیزوں کے بارے میں مدرس کا نام اور تلفظ اچار بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. یہ ہماری بے توجہی کا عالم ہے. میرے بھائیو، جلدی بچوں کو سلاؤ تاکہ فجر میں جلدی اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں. میں جوگوار گیا تھا ابھی چند دنوں پہلے، 1 مہینہ پہلے. وہاں کے ذمہ داروں نے بتایا کہ یہاں مکتب کی تعلیم فجر کی نماز کے بعد فوراً شروع. مکتب کے پورے سارے بچے 250 بچے ہیں تو 250 بچے فجر کی نماز میں حاضر اور پھر فوراً مکتب کی تعلیم شروع. ماں باپ کو قربانی دینی پڑے گی اس کے لیے. ان کو تیار کرنا، ان کو نہلانا دھلانا، ان کا استنجا، ان کا ناشتہ، ان کا دفتر تیار کرنا، ان کو ٹوپی پہنانا، پھر ان کو روانہ کرے، ان کی ضروریات سے فارغ کر کے ان کو روانہ کر کے جاؤ بیٹا اللہ تم کو ولی بنائے. ہوتا کیا ہے، ٹوپی نہیں ملتی تو ہم کیا کہتے ہیں، دادا کی ٹوپی پہن کر چلے جاؤ. جی، اسکول میں یونیفارم کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پر یہ نہیں کہتے، یہ ناقدری ہوگی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم نان ایجوکیٹڈ رہ سکتے ہیں، ایک لکھنا نہ آئے ایسا رہ سکتے ہیں، بغیر ایمان کے ہم نہیں رہ سکتے. اس کے اوپر آخرت کی کروڑوں سال کی زندگی کا مدار ہے. اس کے اوپر نان ایجوکیٹڈ لوگ بھی کھاتے ہیں، کماتے ہیں، کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں. اس تعلیم کو معمولی نہ سمجھو. اچھی تعلیم و تربیت یہ بہترین بینک بیلنس ہے. آپ نے اپنی اولاد کے لیے اگر ایک پیسہ نہیں چھوڑا، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے دی، انشاءاللہ یہ پانی میں اپنا راستہ بنا لے گی. اور کروڑوں کی جائیداد چھوڑی، اچھی تعلیم و تربیت نہیں دی ہے، 5 دن کا کھیل، 5 کروڑ 5 دن کا کھیل. بہترین بینک بیلنس اچھی تعلیم ہے. لہذا مکتب کے لیے ان کو تیار کرنا. دوسری چیز حاضری. چھوٹے موٹے بہانوں سے غیر حاضری نہ کراؤ. ماموں کے لڑکے کی شادی ہے تو اس کے لیے خود بھی جاتے ہیں، ان کو بھی لے جاتے ہیں. ایک زمانہ تھا، بلکہ آج بھی ہوگا دیہات میں، کہ شادی کا مرحلہ آتا ہے تو گھر کا مین آدمی نہیں جاتا شادی میں. کیوں؟ کہ میری بھینس کو اگر میں نے کھانا پانی نہیں پلایا، دانا نہیں دیا میں نے، تو شام کو دودھ نہیں دے گی بھینس. نہیں جاتے. بھینس کے لیے جب قربانی یہ دے سکتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے لیے، جگر پاروں کے لیے ہمیں زیادہ قربانی دینی چاہیے. ہم بھی جاتے ہیں، ان کو بھی لے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بچے جانا نہیں چاہتے شادیوں میں، لیکن ماں باپ زبردستی لے جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے، پھر امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، فیل ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، تو پھر بعد میں شکایت لے کر آتے ہیں. پانی دکھاتے ہیں، یہاں آ کر آنکھ دکھاتے ہیں. پانی دکھانا ہے تو لیب میں لے جاؤ، آنکھ دکھانا ہے تو چشمہ گھر میں چلے جاؤ. یہاں کیوں دکھاتے ہو؟ عورتوں کو آنکھ دکھا نہیں سکتے اور مولانا کو آ کر آنکھ دکھاتے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. تیسرا کام یہ ہے کہ ہوم ورک کے سلسلے میں ان کی مدد کریں. ان کو گھر پر ایک وقت مقرر کر کے ہوم ورک کرواؤ. ایسے موقع پر تم خود بھی بیٹھو، ساتھ میں اپنی تلاوت کرو، تسبیحات کرو، مناجات کرو، دعا کرو، جو کچھ اس طرح پڑھنا ہے وہ کام آپ کرو. ایسا دیکھا گیا، ایک بچی حافظہ ہو رہی تھی، اس کی ماں نے بھی اس کے ساتھ حفظ کر لیا. تو ایسا کیا جا سکتا ہے. نمبر 4، گھر کا ماحول دینی ماحول بناؤ، اس کو دینی تربیت فراہم کرو. یہ جو مدرسے میں سے پڑھ کر آیا ہے بچے نے کھانے کی دعا سیکھی، پینے کی دعا سیکھی، سونے کی جاگنے کی دعا سیکھی ہے، استاد نے سکھلا دی. اب آپ کا کام ہے تربیت، پریکٹیکل. تھیوریکل تو ہو چکا، پریکٹیکل آپ کو کرنا پڑے گا. اٹھتے وقت ان کو کہو بیٹا دعا پڑھ لو، الحمدللہ الذی احیانا. سوتے وقت ان کو دعا پڑھا کر سلاؤ. بہت سے ماں باپ کہتے ہیں کہ بچے نہیں مانتے، اولاد نہیں مانتی ہے، موبائل ہم نہیں دیتے ہیں تو روتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. میرے بھائیوں، اولاد نقال ہے، کاپیر ہوتی ہے، کاپی کرتی ہے ماں باپ کی. آپ اپنے ہاتھ میں سے موبائل چھوڑو، قرآن مجید لو، انشاءاللہ آٹومیٹک بچوں کے ہاتھ میں قرآن مجید آئے گا. ایک بچے کے ہاتھ میں
کتاب دیکھی تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں کتاب کیسے تھما دی؟ تو جواب دیا کہ بچے تو مانتے ہیں نہیں، لیکن بچے نقال ہیں، کاپیئر ہیں، اس سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی کاپی کرنے کی جو عادت ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ آپ یہ کہیں کہ بیٹا تم جاؤ نماز پڑھنے میں آتا ہوں، امپاسبل، نہیں ہوگا کام، آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ کو فجر کی نماز میں اٹھ کر انگلی پکڑ کر ان کو مسجد لے جانا پڑے گا، تو پھر اولاد نماز پڑھے گی، ورنہ نہیں ہوگا۔ جن گھروں میں نماز کا ماحول ہے، 2-2 سال کی اولاد الحمدللہ الٹا سیدھا مصلی بچھا کر وہ سجدہ کرتی ہے، رکوع کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، یہ کام ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ ہمیں گھروں میں ماحول فراہم کرنا پڑے گا۔ اسلامی سلوگن کہ بیٹا بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کرو، بیٹا لائٹ چلی گئی انا للہ پڑھو، لائٹ آ گئی الحمدللہ پڑھو، بہت اچھا کھانا، بہت اچھا کپڑا، بہت اچھی گاڑی آئی ماشاءاللہ کہو، یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانی پڑے گی، یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ گھروں میں تربیت، اسلامی تربیت کا ماحول فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی اولاد اور نسل کی ایمان کی حفاظت کا اہتمام پیدا فرمائے، ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے، اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں ایمان جاری رہے، ساری رہے۔ ہمارا مکتب اور ہماری مسجدیں اور یہ امانتیں جیسے ہم تک پہنچی ہے، ہماری آئندہ نسلوں تک بھی یہ امانتیں اس طرح چلتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔